الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُتِیَ بثلثی مد فجعل يدلق ذراعیہ اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک نبی مکرم علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا بثلثی مد، دو تہائی مد پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا گیا۔ فجعل يدلق ذراعیہ، آپ علیہ السلام نے اس پانی سے شروع کیا وضو کرنا، اور یدلق آپ علیہ السلام ملنے لگے ذراعیہ اپنے دونوں بازوؤں کو، اخرجہ احمد، اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے مد۔ یہ ایک ساع کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے، ایک ساع کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ساع کے اندر کتنے مد ہوتے ہیں؟ 4 مد ہوتے ہیں، اور ایک مد جو ہوتا ہے یہ 1 پاؤنڈ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یعنی ایک ساع 4 پاؤنڈ کے برابر ہو گیا، اور اگر ہم اس کو اپنے موجودہ وزن کے اندر لے کر جائیں، حجازی جو مد ہے اس کا اعشاری وزن اگر ہم نکالیں گے تو وہ 9 ٹانک بنتا ہے، یعنی گرام کے لحاظ سے 524.880 گرام، یعنی کہ آپ 525 سمجھ لیں، 525 گرام ایک مد کا وزن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وضو کا پانی آپ کے پاس لایا گیا اس کا وزن کتنا تھا؟ 350 گرام 350 گرام وضو کے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ ایک تو اس حدیث کے اندر اس لفظ کی وضاحت کرنا مقصود تھی مد کی۔ تو اُتِیَ بثلثی مد، نبی علیہ السلام کے پاس 2 تہائی مد پانی لایا گیا۔ فجعل يدلق ذراعیہ، ذراع عربی زبان میں کہتے ہیں انگلی سے لے کر کوہنی تک کو ذراع کہتے ہیں، اور اسی ذراع کو ذراع پر رکھنے کا نماز کے اندر حکم ہے، یعنی جب آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ جو باندھنا ہے ہم نے ذراع کو ذراع پر رکھنا ہے، تو اس طرح جب آپ ہاتھ باندھیں گے تو آپ کا ہاتھ آٹومیٹک سینے کے اوپر آ جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام ملنے لگے اپنے ہاتھوں کو اس پانی کے ذریعے سے، یعنی انتہائی کم پانی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے وضو کیا۔ یہ جو پانی کی مقدار اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے یہ کم سے کم مقدار ہے جس سے نبی علیہ السلام نے وضو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی نبی علیہ السلام جو اکثر وضو کیا کرتے تھے وہ 1 مد پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اور 1 ساع پانی کی مقدار سے نبی علیہ السلام غسل کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ کم سے کم مقدار جس سے نبی علیہ السلام نے وضو کیا ہے وہ کیا ہے؟ 2 تہائی، 1 مد کا 2 تہائی حصہ جس سے ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اسراف سے بچنا چاہیے، کہ کم سے کم انسان کو پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، وضو میں اعضاء کو ملنا مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ ملیں گے ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جسم کا کوئی عضو آپ کا خشک نہیں رہے گا، یعنی اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ خشک نہیں رہنے والا، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ پانی کا کم استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس انداز کے اندر آپ نے وضو کرنا ہے۔ تو اگر ملنے کے بغیر بھی آپ وضو کرتے ہیں تو وضو تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن مستحب یہی ہے کہ ملنا چاہیے، اچھی طرح رگڑ کے انسان ہاتھ وغیرہ دھو لے تاکہ پانی جسم کے اعضاء جو اعضاء وضو ہے اس میں ہر جگہ تک پانی پہنچ جائے۔
تو یہ روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نکالا ہے اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اگلی روایت دیکھیں، وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی کن سے؟ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذی اخذہ لرأسہ، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ کب دیکھا؟ جب آپ وضو کے دوران کانوں کا مسح کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یأخذ، کہ آپ علیہ السلام لے رہے تھے، لأذنیہ، اپنے کانوں کے لیے، لأذنیہ، اپنے کانوں کے لیے، یعنی دونوں کانوں کے لیے، اذن، ٹھیک ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، لأذنیہ، اپنے دونوں کانوں کے لیے، ماء، پانی، ماء، پانی یعنی کچھ پانی، خلاف الماء الذی، اس پانی کے علاوہ، الذی اخذہ لرأسہ، جو آپ علیہ السلام نے سر کے مسح کے لیے لے لیا ہوتا تھا، یعنی جو سر کے مسح کے لیے پانی لیا ہوتا تھا اس کے علاوہ نبی علیہ السلام وہ کانوں کے لیے جب مسح کرنے لگے تو اس کے لیے الگ پانی لیا۔ اخرجہ البیہقی، اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، وقال اسنادہ صحیح، اور انہوں نے یہ بات نقل کی ہے حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وصححہ الترمذی، اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح صحیح قرار دیا ہے۔ وہو عند مسلم من ھذا الوجہ بلفظ، اور صحیح مسلم میں اسی سند کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ ومسح برأسہ، اور آپ علیہ السلام نے مسح کیا اپنے سر کا، بماء، اس پانی کے ساتھ، غیر فضل یدیہ، جو پانی ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ تھا، یعنی جب آپ علیہ السلام نے ہاتھوں پر ہاتھ دھوئے نا، اس کے اوپر جو پانی لگ گیا تھا اس پانی کے علاوہ دوسرے پانی سے، یعنی نیا پانی لے کر آپ علیہ السلام نے اپنے سر کا مسح کیا۔ وہو المحفوظ، اور یہی روایت کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے محفوظ، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ شاذ سمجھ لیں۔ شاذ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ تھلگ ہونا سب سے، اور اصطلاح علم حدیث کے اندر، علم حدیث کی جب اصطلاح کے اندر ہم جائیں گے تو اس وقت شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جسے کوئی مقبول راوی ایسے راوی کے خلاف روایت کرے جو مرتبے میں اس سے فائق ہو۔ مقبول راوی ایسے راوی کے خلاف روایت کرے جو مرتبے میں اس سے کیا ہے؟ فائق ہے، اس سے درجے میں اوپر ہے، تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ، اور ایسی مخالفت کو شذوذ کہا جاتا ہے۔ اور محفوظ اس حدیث کو کہتے ہیں جسے کوئی اوثق، یعنی جو زیادہ مضبوط راوی ہے، دوسروں سے ثقہ راوی ہے، مضبوط راوی ہے، وہ کسی ثقہ راوی کے خلاف روایت بیان کر دے تو اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ تو یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہ روایت کیا ہے؟ محفوظ ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ شاذ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی روایت یعنی صحیح ہے اور یہ بھی روایت صحیح ہے، لیکن کیا ہے؟ وہاں پر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کے اندر یہ بات نقل کر دی کہ اس کی اسناد کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کر لیں، سمجھ لیں کہ جو بلوغ المرام کے مطبوع نسخے پاک و ہند میں شائع ہوئے نا، ان میں جو پاک و ہند میں شائع ہوئے ان میں سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فقط امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے، یعنی امام بیہقی اور امام ترمذی نے جو اس روایت پر صحت کا حکم لگایا ہے وہ بلوغ مرام کے ان نسخوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح فتح العلام جو بلوغ المرام کی شرح ہے، دار ابن حزم سے چھپی ہے بیروت سے، اور اسی طرح سبل السلام جو دار الفکر بیروت سے چھپی ہے اس میں بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن جو جمعیت احیاء التراث الاسلامی کویت والوں نے فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیق سے بلوغ المرام شائع کی ہے، اس میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ منقول ہے، اور کہا جاتا ہے کہ محمد بن احمد بن شفیع اور احمد بن عبد الرحمن المجاہد کے مخطوطے میں یہ اضافہ موجود ہے، یعنی یہ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو
امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جن الفاظ کو امام بیہقی کی طرف منسوب کیا ہے بعینہ ہی، ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث السنن الکبریٰ کے اندر بھی سنن الکبریٰ میں موجود نہیں ہے، البتہ ان سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی اسی سند سے مذکور ہے، لیکن صحیح مسلم میں مذکور حدیث کے الفاظ بیہقی میں مذکور الفاظ سے مختلف ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ روایت ان الفاظ سے منقول ہے وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، یعنی جو الفاظ امام مسلم نے نقل کیے ہیں یہی محفوظ ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے متعلق کہا ہے کہ وہ المحفوظ، اور امام بیہقی سے جو مرفوع الفاظ ہیں ان کی طرف انہوں نے معلول ہونے کا عندیہ دے دیا ہے کہ وہ کیا ہے، معلول ہے، کیونکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ سے مروی روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام حاکم نے بھی ان الفاظ کے ساتھ روایت پر صحت کا حکم لگایا، جبکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو اس روایت کے اندر جو مسئلہ ہے وہ سمجھ لیجئے، جو حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے جو امام بیہقی کی روایت کے ساتھ الفاظ کے ساتھ تعلق ہے، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے آپ پانی الگ لیں گے، اور جو دوسری روایت ہے صحیح مسلم کی اس کے اندر کیا ہے، کانوں کے مسح کے لیے الگ پانی نہیں لیا جائے گا، اور اسی کے متعلق کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ روایت ہی محفوظ ہے، یعنی کانوں کے مسح کے لیے الگ پانی لینا ثابت نہیں، کیونکہ الاذنان من الراس، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کان جو ہیں یہ سر کا حصہ ہے، تو جب آپ نے سر کا مسح کرنا ہے، جو پانی آپ نے لیا اسی طرح آپ کانوں کا کیا کریں گے، مسح کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے لیے الگ پانی نہیں لیا جائے گا۔ اگر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو شاذ نہ مانے تو پھر اس سے کم از کم پھر اتنا نکلتا ہے کہ کبھی کبھار بندہ جو ہے وہ اگر کانوں کے مسح کے لیے الگ پانی لے لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ جو راجح بات ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو موقف وہ یہی ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے جو ہے نا الگ پانی لیا جائے گا، ان کی دلیل یہی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، کانوں کے مسح کے لیے الگ پانی نہیں لیا جائے گا، اور یہی بات ان کی زیادہ بہتر ہے، صحیح ہے، کیونکہ حدیث کے زیادہ قریب ترین بات یہی ہے۔ تو کانوں کے مسح کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ نہیں لیا، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ نقل کیے اس کے اندر یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر اور کانوں کا مسح کیا، تو اس حدیث سے بھی یہی مفہوم نکلتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح کیا اس کے اندر کیا ہے، الگ پانی نہیں لیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پانی کے ساتھ جو ہے کانوں کا مسح بھی کیا اور سر کا بھی مسح کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔